السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی یہ ویڈیو خصوصاً محمد الطاف شیخ صاحب کے التماس پر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں نبی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کا۔ حضرت مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں قبلہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ ایک ایسی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں جس کی شہرت کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ عوام و خاص میں اس کی ایک الگ پہچان ہے، مذہبی اور سیاسی حلقوں میں بھی خانقاہ عالیہ کی ایک شناخت بن چکی ہے۔ حضور ریحان ملت کے بعد وصال وصیت نامہ کے عین مطابق خانقاہ برکاتیہ مارر شریف کے سابق سجادہ نشین حضرت حسن علماء علامہ سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں قبلہ علیہ الرحمہ نے خانقاہ شریف میں حضرت ریحان ملت کو سپرد خاک کرنے کے فوراً بعد خانوادہ رضویہ کے تمام افراد اور عقیدت مندان و ارادت مندوں کے درمیان حضرت سبحانی میاں قبلہ کو خانقاہ عالیہ رضویہ کا سجادہ نشین منتخب فرمایا اور اسی وقت آپ نے رسم سجادگی بھی ادا کر دی۔ اس وقت حضرت سبحانی میاں کی کم سنی، کم سخنی اور ناتجربہ کاری کی بنیاد پر لوگوں کو تشویش تھی کہ اتنی عظیم خانقاہ کی ذمہ داری حضرت سبحانی میاں کیسے انجام دیں گے، لیکن آج وہی لوگ آپ کی حسن کارکردگی، حسن نظامت اور روز بروز خانقاہ، مدرسہ، ماہنامہ اور دیگر خدمات میں ترقی دیکھ کر آپ کی جولانی فکر اور اولو العزمی کے معترف ہی نہیں بلکہ مدح خواہ بھی ہیں۔ حضرت سبحانی میاں قبلہ دامت برکاتہ نے اپنے والد کا خواب شرمندہ تعبیر کر کے اپنی سجادگی اور جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت سبحانی میاں کی ولادت سند فراغت کے مطابق 2 جون 1953 میں محلہ خواجہ قطب بریلی شریف میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر سخن آموزی کی منزل تک پہنچ گئی تو خاندانی روایت کے مطابق رسم بسم اللہ خوانی بھی ادا کر دی گئی۔ پھر آپ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ رضویہ منظر اسلام میں اساتذہ کرام کی درسگاہوں میں جانے لگے۔ ابھی آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا ریحان رضا خان عرف رحمانی میاں قبلہ نے آبا و اجداد یعنی حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند کو وراثت میں ملی ہوئی جائیداد کی دیکھ ریکھ کے لیے گاؤں کرتولی بھیج دیا۔ کافی عرصہ تک آپ گاؤں میں رہے۔ حضور ریحانی ملت نے اپنے وصال سے چند سال پیشتر آپ کو گاؤں واپس بلا لیا۔ پھر آپ کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بحیثیت اتعلیق استاد حضرت علامہ مولانا مناظر حسین سنبھلی استاد جامعہ رضویہ منزل اسلام کو منتخب فرمایا گیا۔ آپ نے ان سے درجات اولیاء کی کتابیں سبقاً پڑھی اور باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو 1985 عیسوی میں آپ نے جامعہ رضویہ منظر اسلام سے سند فراغت حاصل کر لی۔ ریحان ملت کے وصال کے بعد جب حضرت سبحانی میاں دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ کے اہتمام کی ذمہ داری سنبھال لی، تبھی سے آپ نے جامعہ کے نظامی تعلیم میں جدت پیدا کرنا شروع کر دی، مثلاً طریقہ امتحان، طریقہ داخلہ امتحان وغیرہ وغیرہ میں۔ حالات کے پیش نظر حضور سبحانی میاں نے ہر چیز کا مکمل خیال رکھا اور مدرسے کو، جامعہ کو ایک بہتر اور معیاری ادارہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ حضرت سبحانی میاں قبلہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی ترقی اور طلباء کا تعلیمی معیار بلند سے بلند تر کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت موجودہ نظام تعلیم اور طلباء کی کثرت سے ملتا ہے۔ 2004 عیسوی میں آپ نے جامعہ رضویہ منظر اسلام کا جشن 100 سالہ بڑی تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا، جس میں عیسوی اور ہجری سن کے فرق کا لحاظ کرتے ہوئے مسلسل 4 سال تک ماہنامہ اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ منظر اسلام بھی آپ نے نکالا۔ ہر سال جامعہ کے قدیم، مشہور و معروف فارغین کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت سبحانی میاں کے دور سجادگی اور اہتمام میں خانقاہ اور مدرسے کا تعمیری کام بہت ہوا ہے۔ جو اس وقت سب کی نظروں کے سامنے ہے اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سبحانی میاں مذہب و ملت کی بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ 2009 کے عرس رضوی میں آپ نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کا جشن 100 سالہ منایا۔ جشن میں کنز الایمان کی تصنیف اور اشاعت کے ماہرین کے قریبی رشتہ داروں اور متعلقین،
نیز مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ و دفاع کرنے والے حضرات کو بیش قیمت شالیں اڑا کر ان کے حوصلہ افزائی فرمائی اور ساتھ ہی ان کو نقدی 11,000 روپے کا لفافہ اور سند توصیفی پیش کی اور کنز الایمان کو بشکل ایوارڈ بھی عنایت فرمایا۔ حضرت سبحانی میاں میں تسلط فی الدین اور دینی حمیت کا جذبہ بھی بدرجہ عدم پایا جاتا ہے۔ حضرت سبحانی میاں قبلہ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اپنے والد گرامی کے حکم پر جائیداد کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے گاؤں چلے گئے تھے اور وہ اپنے والد کے حکم پر گاؤں سے گھر تشریف لائے اور ادھوری تعلیم مکمل کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ریحان ملت کا وصال ہو گیا۔ حضرت ریحانی ملت کے وصال کے بعد خانقاہ، مدرسہ اور ماہنامے وغیرہ کی ذمہ داری آپ کے سر آ گئی۔ تدریس کا موقع نہ ملا، پڑھانے کا موقع نہ ملا۔ رہا تصنیف و تالیف کا معاملہ تو پیری مریدی، رشد و ہدایت اور ملک و بیرون ملک میں تبلیغ و ہدایت کے لیے آپ برابر دورے پر رہتے ہیں، اس لیے فرصت کے اوقات بہت ہی کم ملتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کوئی مستقل کتاب ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی ہے۔ البتہ ماہنامہ اعلیٰ حضرت میں باب الحدیث کے عنوان سے ہر ماہ حدیث رسول کا کوئی اہم گوشہ منظر عام پر آتا ہے۔ اگر انہی احادیث کو یکجا کیا جائے تو کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کو سبحانی میاں کے شائع ہونے والی کتابوں کے حوالے سے کچھ پتہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ حضور صاحب سجادہ حضرت سبحانی میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ دین و سنیت اور قوم مسلم کے لیے تڑپتا اور جاگتا دل رکھتے ہیں۔ حال ہی میں جو مسئلہ مسجد خواجہ غریب نواز کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آیا ہے، آپ کی جو کوششیں اور آپ کی محنتیں اور آپ کی کاوشیں جگ ظاہر ہے۔ ہم دعا کو ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت سبحانی میاں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔